میں ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں علماء کرام سے، خدا کے لیے دین کی بعض باتیں جو کچھ حالات کی وجہ سے پس پردہ جا چکی ہیں، مصلحت کے تحت انہیں ظاہر نہیں کیا گیا، خدا کے لیے سامنے آئے اور ان حقائق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی تھی، جو حرف قل اللفظ میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار۔ میں عرض کر رہا ہوں، دو حقیقتوں کو نمودار کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر ایک میں عرض کر چکا ہوں، جو علاقے بھی کسی وقت بزور شمشیر فتح ہوئے، وہاں کی زمینیں کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، یہ سب بیت المال کی ملکیت ہے۔ ان پر جو کاشت کرے گا وہ خراج دے گا براہ راست بیت المال کو، کوئی زمیندار نہیں، کوئی جاگیردار نہیں۔ غریب کی محنت کی کمائی میں سے حصہ لینے والا، مالک زمین زمیندار درمیان میں سے بالکل نکل جائے گا۔ کاشت کرنے والا کاشت کرے گا، زمین اللہ کی ہے، مسلمانوں کے بیت المال کی تحویل میں ہے، اس میں سے کاشتکار کا حصہ اسے ملے گا اور خراج بیت المال میں جائے گا۔ اگر یہ نظام قائم کر دیا جائے اور اس کے تحت نیا بندوبست اراضی ہو، ضیاء الحق صاحب کے دور میں جو شورا قائم ہوئی تھی، 2 مہینے میں بھی اس میں رہا تھا، میں نے وہاں فلور آف دی ہاؤس پر یہ بات کہی تھی کہ خدا کے لیے یہ نہ سمجھیے کہ انگریز جو بندوبست اراضی چھوڑ گیا ہے وہ کوئی مقدس شے ہے، اسے باقی رکھا جائے۔ 2 مرتبہ یہاں ایگریرین ریفارمز ہوئی ہیں، لیکن صرف سنار کی کھٹ کھٹ ہوئی ہے۔ جب تک کہ لوہار کا ہتھوڑا نہیں پڑے گا اس پر، صورتحال تبدیل نہیں ہوگی۔ میں نے عرض کیا تھا ایک کمیشن بنائیے، جید علماء کرام کو لیجئے، پھر بندوبست اراضی کے ماہرین کو لیجئے، پاکستان کے لیے ایک نیا بندوبست اراضی جو یہاں کے رہنے والوں کی مصلحت میں ہو، مفاد میں ہو، پوری قوم کے لیے، پوری امت کے لیے مفید ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ حقیقت بھی سامنے رکھیے، اگر کوئی زمینیں عشری ہیں، فرض کیجئے اگر کوئی زمینیں ملکیتی ہیں، اس کے ضمن میں بھی ایک اصول جو نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، مزارعت، ایبسینٹی لینڈ لارڈزم۔ مالک زمین اپنے ایئر کنڈیشن بنگلوں میں بیٹھا ہوا کاشتکار کے خون پسینے کی کمائی میں سے لائن شیئر لے جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرام مطلق ہے، امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے۔ یہ دونوں امام چوٹی کے امام ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو امام اعظم ہیں ہی، امام مالک امام دار الہجرہ، امام مدینہ، ان کے شاگرد ہیں امام شافعی، پھر ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل۔ گویا کہ 2 چوٹی کے امام جو صاحب الرائے ہیں، جو استنباط، استدلال، قیاس، اجتہاد پر زیادہ زور دینے والے ہیں، ان کے گلے سرسبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ جو روایت اور حدیث کو زیادہ اہمیت دینے والے ہیں، ان کے سر خیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں کے نزدیک مزارعت حرام۔ یہ تو بعد میں امام ابو حنیفہ کے 2 شاگردوں نے جواز کا فتویٰ دیا، قاضی ابو یوسف امام محمد نے۔ آج امام ابو حنیفہ کی فقہ ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ کے نام پر، لیکن اس میں فتویٰ چل رہا ہے صاحبین کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک کی عوام کو یہ بتاؤ تو صحیح کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرام ہے۔ زمین جس کی ہے خود کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے، یہ نہیں کہ اس کے خون پسینے کی کمائی میں سے خود اپنے محل میں بیٹھ کر، اپنے بنگلے میں بیٹھ کر، اپنے عیش گاہ میں بیٹھ کر اس کے پسینے اور خون کی کمائی میں سے حصہ وصول کرے۔ یہ ہے وہ نظام مصطفیٰ۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں
جب تک کہ یہ جاگیرداری اور زمینداری کی جڑ نہیں کٹے گی پاکستان کے حالات کے بہتر ہونے کا کوئی امکان نہیں۔